جب جنگ موتا میں 700 حفاظ شہید ہوئے، مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر تھا 12,000 اور مسلمہ کا لشکر تھا 60,000۔ تو اس میں مسلمہ کو شکست ہوئی، اور عجیب بات ہے کہ جب وہ لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود لڑ رہا تھا تو اس کی عمر 150 سال تھی۔ اس وقت 150 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا۔ ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن جمع کرو۔ پہلے جمع نہیں تھا، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس۔ تو اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گی۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ اب ضرورت ہے۔ خیر وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، کہ قرآن جمع کرو۔ انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی نے تو کیا نہیں، ہم کیسے کریں؟ پھر ان کو بھی سمجھایا کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی، اپنی طرف سے، کہ جو آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہوگی میں وہ لکھوں گا۔ اگر کوئی آیت کسی ایک کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ میں قرآن میں نہیں لکھوں گا۔ یہ بات واضح ہوگی میری کہ مقدمات میں بھی، کیسز میں بھی 2 کی گواہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے طے کیا کہ 2 آدمیوں کے پاس ہونی چاہیے آیت۔ اس آیت کو جب ڈھونڈنے لگے تو وہ صرف ایک آدمی کے پاس تھی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اور تلاش کیا، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس کو قرآن میں شامل نہیں کروں گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے۔ اس کے پیچھے ایک عجب واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی۔ آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ کہا جی اتنے لوں گا۔ حدیث پاک میں اس کا عدد وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آگے نکل گئے، پیچھے سے صحابہ پہنچے تو ہر ایک کو وہ اونٹنی پسند آئی۔ تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا بیچو گے؟ اتنے پیسے دیں گے۔ وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو۔ تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں گا اور اونٹنی لے لوں گا۔ کہا نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا وعدہ تو یاد کر۔ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں۔ کون تھا؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ 2 ہی تھے۔ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ بدو کہے گواہ لاؤ۔
آپ فرمائیں گواہ تو کوئی تھا نہیں. تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے. تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا یہ 2 کے برابر ہوگا. تو انہوں نے زید بن ثابت کو یاد دلایا کہ تمہیں پتہ نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے. ہاں. پھر یہ آیت قرآن کا سورہ توبہ کا حصہ بن. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بطور احسان ہمارے سامنے صفت بیان کی ہے اور احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک بہت بڑا نبی بھیجا. حریص علیکم، ہر وقت اسے تمہارا فکر رہتا ہے. جیسے ہر وقت تمہارا فکر ہوتا ہے نا، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، پراپرٹی آ جائے، پلاٹ آ جائے. تو یہ جو تمہارا نبی ہے اسے ہر وقت یہ فکر ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. ہر وقت یہ امتی امتی کہتا رہتا ہے. تو اسے ہر وقت یہ حرص ہے، لالچ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، ایمان لے آؤ. پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف اور رحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں. الرؤوف الرحیم یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں. اللہ نے کسی نبی کو اپنی 2 صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا. ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف. رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تمہارے لیے. رحیم بہت مہربان ہے تمہارے لیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. روزہ رمضان کا تھا. تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا غلام آزاد کر. کہا جو میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پراں. تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوگا. رؤوف نرم رحیم. فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مستورات آئی ہیں تو مستورات پیچھے پڑتی تھی. تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے فیملی سے میں نے اس کو چنا ہے، اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو عربوں کو الگ کیا، پھر عربوں پر اللہ تعالیٰ نے چھلنی ڈالی تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا، پھر مضر پہ چھلنی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کیا، پھر قریش پہ چھلنی ڈالی اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم۔ اچھا، میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں، ہاں میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں نا، مجھے یاد ہی نہیں تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے وہاں، وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم۔ اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں کہ چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں آیا۔ انفسکم تو ہے خاندان کی عزت اور اونچائی اور بلندی۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا، پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا، پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے، پھر آ گئے محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے، وہ ہمارے پاس تو بس گھوں ہی رہ گیا۔